खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं प्रोग्राम नूर सहर में आपके साथ हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी हम खुदावंद के कलाम में से एक शॉर्ट डिवोशनल मैसेज जो खुदा ने आज कलाम दिया उसके मुताबिक देखेंगे। ये प्रोग्राम ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो सुबह के वक्त अपना वक़्त खुदावंद को ज़्यादा देर के लिए नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शॉर्ट डिवोशनल पैगाम जो है वो शुरू किए हैं, ताकि आप अपने घर में काम करते हुए, अपने स्कूल में जाते हुए, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जब बच्चे जाते हैं उस वक्त, और ऐसे तमाम लोग जो अपने दफातर में जाते हैं, या भाई बहनें या बेटियां जो घरों में रह जाती हैं, काम करती हैं घर का, तो वो इस पैगाम को सुन सकें और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल करें। इसका मकसद ये भी है कि जब हम ये छोटा सा पैगाम खुदावंद के कलाम से सुने तो उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई तफसीरी कलाम नहीं, ये कोई मजमूनी वाज नहीं जो बड़ा लंबा हो और इसके लिए बहुत सी आयात को देखना पड़े। ये हमने इसीलिए प्रोग्राम शुरू किया है ताकि हम सिर्फ एक या दो आयात को देखें और खुदावंद उसके मुताबिक हमें अपनी तरफ से क्या हदायत देता है और उन हदायत को हम अपनी ज़िंदगी के लिए चुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो आइए आज हम देखते हैं खुदावंद ने हमारी हदायत के लिए कलाम में से कौन सा हिस्सा रख छोड़ा है जो हमने सीखना है। मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। उसमें लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार फिसलाएं तो रजामंद ना होना। ये तंबीह कर रहा है खुदा अपने लोगों को, और यही तंबीह करनी चाहिए एक बाप को अपने बेटे के लिए कि ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार फिसलाएं तो रजामंद ना होना। इसी तरह से इमसाल की ही किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, तुंदखू आदमी अपने हमसाया को वरगलाता है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। तुंदखू आदमी, ऐसा आदमी जो करख्त है, ऐसा आदमी जो सबसे अलग थलग रहता है, गुस्से वाला है, हर एक जो बुराई है या गज़बनाक जो होता है, ऐसे आदमी को तुंदखू आदमी कहते हैं। जो खिंचा रहे, जो तनाव में रहे, जो तना रहे, जो किसी से प्यार से, मोहब्बत से, इखलास से बात ना करे और हर वक्त गुस्से में और झगड़े की हालत में रहे, उसको तुंदखू कहते हैं। तो लिखा है, तुंदखू आदमी अपने हमसाया को वरगलाता है। वरगलाता क्या है? वो हमसाया के बच्चों को, हमसाये को ऐसी बातें बताएगा जो अगर वो कोई अच्छा काम करने लगेंगे तो वो उन्हें कहेगा कि ये काम ठीक नहीं, इसमें ये नक्स है, ये नक्स है। उसके बाद वो कोशिश करेगा कि उसको बुरी राहों की तरफ ले चले। जैसे आजकल हमारे बच्चे अक्सर जो हैं वो अक्सर औकात जो है वो नशे की लत में हैं और कई किस्म के मंशियात बाज़ार में हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, और हमारे हमसाए ही होते हैं जो उनको वरगलाते हैं और उनको इन राहों पर लेकर चलते हैं। हम यही देखते हैं कि हमारे
बच्चे जो हैं वो पड़ोसी के साथ हैं, पड़ोसी के बच्चों के साथ हैं, तो पड़ोसी के बच्चे हमारे ही बच्चों की मानद हैं। तो इसलिए कोई हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं उनके इकट्ठे बैठने से, उनके इकट्ठे उठने से। ये साथ ही तो हमारा घर है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जब बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, जब किसी ने किसी के बच्चे को ख़राब करना होता है, तो वो ये नहीं देखता कि मैं इसे लेके कहीं दूर चला जाऊं और इसे किसी दूसरे शहर में ले जाऊं। वो जो ख़राबी उसने पैदा करनी होती है, वो इकट्ठे बैठेंगे तब ही ख़राबी पैदा होगी। अगर वो इकट्ठे नहीं बैठेंगे, मेल मिलाप नहीं रखेंगे, एक दूसरे से अलैक सलैक नहीं रखेंगे, तो कोई किसी को अपने पास ना बैठने देता है, ना बैठने देगा। तो यही हमारी गलती होती है, जो हम बच्चों को देखते नहीं और हम बच्चों पे एतमाद करते, उन पे भरोसा करते हैं और हम यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चे और हमारे हमसाये के बच्चे जो है वो साथ बैठे हुए हैं, आपस में कोई गपशप कर रहे होंगे, कोई अपनी पढ़ाई की बात कर रहे होंगे, कोई मोहल्ले की इस्लाह की बात कर रहे होंगे, तो इस तरह की बातें कर रहे होंगे। लेकिन अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो कि बच्चे आपस में बैठ के मोहल्ले की, गली की, अपने लोगों की इस्लाह की बातें करें, या वो आपस में कोई स्कूल की पढ़ाई की, बिज़नेस की बात करें। अगर ये सब कुछ हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा अक्सर औकात देखने में आया नहीं होता। हर एक अपने अपनी डगर पे चल रहा है और जो तुंदखू आदमी है वो अपने हमसाये को वर्गलाता है और उसके बच्चों को गलत आदत जो हैं उनकी तरफ ले चलता है। और आगे इसी आयत में लिखा है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। यानी पूरी आयत ये है कि तुंदखू आदमी अपने हमसाया को वर्गलाता है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें हर किस्म की बुरी आदत से बचा के रखें। वो आज के दौर में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आम है, हर चीज़ की दस्तरस जो है वो बच्चों तक है, हर चीज़ की रसाई बच्चों तक है। उनके पास पैसे हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन हैं, उनके पास हर किस्म के ट्रांसपोर्ट है, वो कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, हर किस्म की सहूलियात उनके पास मौजूद हैं। तो ये सहूलियात अगर पॉजिटिव वे पे मुस्बत इक़दाम उठाने के लिए इस्तेमाल हों तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो आपका ख़ानदान एक बड़ा मुनज़्ज़म और मिसाली ख़ानदान होगा। और अगर यही बच्चे हमारे बुरी राहों पर चलें और इन सारे रिसोर्सेज को, वसाइल को, जिसमें हमारे मवासलाती निज़ाम है, जिसको हम मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें कहते हैं, इसी तरह से हमारे जो ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम है, हमारे पास बसें हैं, अपने मोटरसाइकिल हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, रिक्शे हैं, जाने के लिए हर चीज़ की जो है फरावानी है। और रुपया पैसा हर बच्चे के पास, सबके पास है। जिनके पास नहीं वो हीले बहाने से माँ बाप से ले लेते हैं। अब देखने की बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो रुपया पैसा वालिदैन से ले रहे हैं वो उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी ये है कि हम हर रोज़ जब उन्हें जब वो स्कूल में पढ़ते हैं पॉकेट मनी दें, तो ज़रूर एक दफ़ा उनसे दिन में पूछ लें कि भाई आज, सख्ती से ना पूछें, आप बेशक प्यार से, बड़े बड़े हुस्न सलूक से, बड़े दोस्ताना माहौल में पूछें कि भाई आज आप कॉलेज गए थे, आप स्कूल गए थे, आज क्या क्या आपने खाया और क्या आपकी एक्टिविटीज़ थी। इतना पूछने में वो अलर्ट हो जाते हैं कि हमारे वालिदैन हम में इंटरेस्ट लेते हैं और वो हर रोज़ हमसे पूछेंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि मैंने बर्गर ले लिया था, मैंने वो खाया, मुझे भूख लगी थी, मैंने शवारमा ले लिया, या मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया। तो इस तरह से वो आपको बताएंगे कि वो जो रकम आपने दी वो कहाँ पे इस्तेमाल, उसका मसरफ़ क्या था। इसी तरह से हमें चाहिए कि जब कभी हम पैसे दें, बच्चों को कहीं भेजें, उन्हें पूछे कि वो कहाँ, उन्होंने सफ़र कहाँ किया है, वो कहाँ गए हैं,
بعض اوقات ہمیں خبر ملتا ہے جی آپ کا بچہ جی فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا وہ رکشے میں تھا، یا وہ فلاں بندے کے ساتھ جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہمارا فرض ہے یہ پوچھنا بچوں سے، جب وہ آئے اس کو درگزر نہ کریں۔ آج کے دور میں، اس صدی میں، آپ اسے لازمی یہ پوچھیں کہ بھئی بیٹا مجھے پتہ چلا آپ فلاں لڑکے کے ساتھ تھے اور آپ جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ اچھا وہ پھر یہ سوال یہ آپ سے کرے گا آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ ہمیشہ یہی کہیں کہ بھئی میرے جاننے والے جو ہیں وہ پورے شہر میں ہیں، تو آپ جہاں سے بھی گزرو گے وہ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس طرف سے گزرے تھے، آپ یہاں پہ بیٹھے تھے، یہاں کھڑے ہوئے تھے۔ جہاں بھی کوئی میرا واقف ہوگا وہ مجھے لازمی بتائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن آپ کا ان سے پوچھنا ضرور بنتا ہے، اور آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ جا رہے تھے، آپ کسی کے ساتھ رکشے میں تھے، آپ کسی کے ساتھ موٹر بائک پہ بیٹھے تھے، کار میں تھے، جہاں بھی تھے، جو آپ کو علم نہیں آپ ان سے لازمی یہ پوچھیں۔ اور تیسری بات یہ تھی مواصلات۔ پہلی بات تھی بچوں کو بچانے کی کہ ان کے روپیہ پیسہ جو دیتے ہیں وہ کہاں پہ استعمال کرتے ہیں یہ پوچھیں، تاکہ وہ کسی بری راہ پہ نہ چل رہے ہوں، کسی پڑوسی کے کہنے پہ، کسی رشتہ دار پہ کہنے پہ، کیونکہ ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری تمام چیزوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی غیر کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کون بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کے مستقبل کیا ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ یہ اگر پتہ ہوتا ہے تو ہمارے اپنے جاننے والے رشتہ داروں، ہمارے دوستوں، ہمارے پڑوسیوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر بچنا ہے تو ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اور تیسری چیز جو تھی ان سب میں شامل وہ تھا مواصلاتی نظام، یعنی موبائل فون، ٹیلی فون تو اکا دکا رہ گئے۔ جس کسی گھر نے کوئی براڈ بینڈ لگوایا ہوا ہے، یا کوئی اور کسی کا بڑا مقصد ہے تو وہ پی ٹی سی ایل یا لینڈ لائن فون جو ہیں وہ لگواتے ہیں۔ اب تو موبائل پہ ساری بات ہے۔ آپ اپنے بچے کو اگر موبائل دیتے ہیں، اس کے پاس چاہے وہ کی پیڈ ہے چاہے وہ اینڈرائیڈ ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اسے کبھی 1 ہفتے کے بعد 1.5 ہفتے کے بعد اس کا موبائل لیں، اس کے لاک وغیرہ جو اگر بچے کا کیا کام ہے کہ وہ موبائل کو لاک کسی قسم کا بھی لگاتا ہے تو اس سے لاک کھلوائیں، یا اسے کہیں کہ موبائل پہ لاک نہیں لگانا۔ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کس کس کو اس نے کال کی ہے، اس کے میسج باکس میں جائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ اس نے کس کس کو میسج کیے، کس کے میسج آئے ہیں۔ اور اگر اس نے باقی جو چیزیں ہیں، فیس بک ہے، کوئی واٹس ایپ ہے، جو کچھ ہے، آپ پکڑ لیں موبائل، وہ بس بیٹھے رہیں، اس کو دیکھیں، ذرا واچ کر کے اس کو دے دیں، اس کو کچھ نہ کہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہے تو پھر اسے پوچھیں، اسے کریں، لیکن وہ بھی بڑے تحمل سے، اور کوشش کریں اگر کوئی وہ غلط ایکٹیویٹیز میں ہے اسے سمجھائیں، بارہا اس کو دیکھیں، کیونکہ حالات ایسے نہیں کہ ہم پتھر کی دنیا میں نہیں رہتے جب کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز منٹوں سکنٹوں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی میسیج لکھتے ہیں، ایک آپ نے اپنی فنگر کی ٹپ اس کے اوپر لگانی ہوتی ہے اور پیغام اس کے پاس 1 منٹ سے پہلے بھی سیکنڈز میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم اس دور میں ہیں، تو جس تیزی سے دور ہے اور جس تیزی سے جنریشن ہماری گروتھ کر رہی ہے، اور جس تیزی سے وہ تیز چیزوں کو جان رہے ہیں، ہمیں جو والدین ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی طرح کی اس طرز کی چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں۔ اگر ہم انہیں روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، اگر ہم انہیں کوئی اچھی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں ان کے پاس نہیں، کہاں وہ جاتے ہیں وہ بتا کے جائیں۔ ان کی عادت بنائیں کہ وہ بچے آپ کو بتا کے جائیں، نہیں بتا کے گئے تو پھر ان کے پیچھے لگیں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اور جو بھی کوئی آپ کو بتاتا ہے اس کو اگنور نہ کریں، اس سے یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے تو اس نے ہمیں کہہ دیا جی آپ کا بچہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ غلط جگہ تھی جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور غلط لوگوں کے ساتھ غلط سوسائٹی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آپ کے بچے کے خلاف نہیں، وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ فرضی طور پہ ہمیں یہ برا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا ہمیں یہ بتائے کہ آپ کا بچہ فلاں جگہ پہ تھا یا فلاں ایکٹیویٹیز میں شامل تھا، تو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن وہ ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ آپ اس بندے کو
برا نہ کہیں اور اس کے خلاف بھی نہ ہو. اگر آپ نے کرنا ہے جو بھی اپنی اولاد کو دیکھیں, آپ اس کو واچ کریں کہ وہ کیا کر رہی ہے, اس کے پیچھے لگ جائیں. اس سارے کام کے وہ آپ جو بھی آپ کریں گے, یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے, یہ میں نے ایک کورس کیا امریکہ سے, تو وہ تھا ایموشنل ہیلنگ کا کورس. اچھا, اس کورس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ کسی ایڈکٹ کو آپ اس کی ایڈکشن والی حالت سے باہر نکال سکتے ہیں. ایڈکشن کیا ہے, اس میں 2 ایڈکشنز انہوں نے بتائی تھی. ایک تھی لو ایڈکشن اور دوسری تھی یہ جو نشے کی عادت ہوتی ہے وہ والی ایڈکشن. اچھا, لو ایڈکشن میں یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں پیار کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی جان نہیں چھوڑ رہے, والدین ان کے خلاف ہیں, ان کے رشتہ دار محلے دار سارے ان کے اس عمل سے کے خلاف ہیں, تو ان کو کیسے ان کی جان چھڑوانی ہے. اور دوسری تھی ڈرگ ایڈکشن, وہ جو منشیات کے عادی ہوتے ہیں, وہ چرس پیتا ہے, افیون کھاتا ہے, شراب پیتا ہے, وہ شیشہ پیتا ہے, وہ جو بھی کرتا ہے, سارے جو جتنے بھی ڈرگز ہیں ان کے متعلق انہوں نے ہمیں آگاہی دی. اور بڑے اچھے طریقہ سے بڑے اچھے نیورولوجسٹ تھے امریکن, جنہوں نے جن کے پاس بیٹھ کے میں نے کلاس میں یہ ساری چیزیں سیکھیں. اور ان کا فارمولا 40 ڈیز تھا. وہ کہتے ہیں کہ 40 دن جو ہے وہ 40 دن کا جسے ہم چلہ کہتے ہیں یا 40واں کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی 40 دن آپ ایک لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں, ان کے پاس موبائل نہ ہو, کوئی ایسا پیغام دینے کا ذریعہ نہ ہو, تو 40 دن آپ لڑکے کو علیحدہ کر دیں, لڑکی کو علیحدہ کر دیں, تو ان دونوں کی محبت آپس میں ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر کوئی ڈرگ ایڈکشن ہے تو وہ نشے میں مبتلا ہے, اسے 40 دن اس نشے سے دور کر دیں. وہ آپ کی مرضی, آپ نے کیسے اسے کرنا ہے, وہ اس نشے سے باز آ جائے گا. اور اسی طرح سے اگر کوئی موبائل کا عادی ہے, اگر جو بھی وہ کسی بھی لت میں ہے, اگر آپ اسے 40 دن اس سے ہٹا دیں تو وہ شخص جو ہے وہ بالکل وہ علیحدہ ہو جائے گا. یہ 40 کا جو فگر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اہمیت یہ ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال تک بیابان میں پھرتے رہے. یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جب ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو 40 دن تک وہ اسی حالت میں رہتی ہے. 40 دن کے بعد جو ہے وہ اسے کہتے ہیں جی اب یہ جو ہے نا جو پنجابی کے ہمارے سسٹم ہے اس کی میں بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اب یہ نہائے گی خاتون, اور پھر جو ہے نا اس کے بعد اس کی ساری دردیں, اس کے سارے غم جو بچہ پیدا کرنے کے دوران اس کو ہوتے ہیں وہ سارے وہ بھول چکی ہوتی ہے. اور 40 دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے. اور اگر کوئی مرد, کوئی بندہ, کوئی خاتون, کوئی بھی ہمارا جاننے والا فوت ہو جائے تو جو آج کل کے سسٹم ہے, دعائیں ہیں, 30ویں کی ہوتی ہے, پھر 10ویں کی ہوتی ہے, پھر ایک 40ویں کی دعا ہوتی ہے. جو 40ویں کی دعا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو غم ہے اپنے عزیز کے جدا ہونے کا, اور وہ جب 40ویں کی دعا ہو جاتی ہے تو 40 دن کا جو فگر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس 40 دن کے دوران وہ جو فیملی ہوتی ہے وہ اپنے جو مر چکا ہوتا ہے ان کا جو بھی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ 40 کا عدد جو ہے وہ ہمارے لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور 40 ہی روزے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. 40 روزوں کے بعد جا کے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہوتا ہے, وہ مقدس جو ہے وہ بن جاتا ہے. جی 40 اس نے روزے رکھے ہیں, بڑا یہ خداوند کے پاس رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں, انہیں 40 دن تک, یہ ایک فگر ایسا ہے, اس میں نے آپ کو مثالیں دے دیں کہ 40 کے بعد جو ہے وہ بحالی ہے.
40 جو ہے وہ کسی کو دور کرنے کا ڈیجٹ ہے، اور کسی بھی بری چیز کو دور کرنے کا ڈیجٹ ہے۔ وہ گناہ سے دور رہنا، اپنے 40 دن کے روزے رکھیں، آپ بھوک میں رہیں گے، دعا کریں گے، آپ خداوند کے بالکل قریب چلے جائیں گے، اور آپ سے جو دور جائے گی چیز وہ گناہ ہوگا، وہ شیطان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے اگر ماں کوئی بچہ جو جن لیتی ہے تو اس کو اس کی درد، اس کی تکلیف رہتی ہے، جب 40 دن ہو جاتے ہیں وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے۔ تو ایک یہ ہے، اور تیسری بات جو میں نے بتائی تھی کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جب اس کی 40ویں کی دعا ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد کوئی فیملی کا ممبر جو ہے اسے اس شدت سے اس ٹوٹ کے جو ہے نا اسے نہیں یاد کرتا۔ وہ سسٹم ہی یہ 40 کا جو ہے فگر ہی ایسا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کسی بھی بری لت سے بچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ موبائل فون ہے، چاہے وہ اس کا گھر سے باہر جانا ہے، دوستوں کے ساتھ میل ملاپ کا زیادہ ہونا ہے، یا اس کا کسی نشے میں کی لت میں شامل ہو جانا ہے، تو آپ 40 دن اس کو دور رکھیں۔ آپ یقین کریں وہ بچہ آپ کا بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک چھوٹا، جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو آپ اسے پڑھانا آپ نے شروع کیا، جب اسے آپ نے اٹھنا بیٹھنا یہ سکھانا شروع کیا، اس کی حالت بالکل ویسی ہو جائے گی۔ تو خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آپ کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے سنبھال سکیں، اور ان کی اچھی پرورش کر سکیں، اور اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو آپ کے مخالف ہیں ان سے اپنی اولاد کو بچا سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔